دین سے دین کا اعلان شروع کرتے ہیں. پہلی بات جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کا خیر دے رہا ہوں. ایسا خیر جو یقیناً تمہاری دنیا بھی سنبھال سکتا ہے اور تمہاری آخرت بھی سنبھال سکتا ہے. یہی بات آزاداری کی ہے. تمام تر تو تعلیمات ہیں اسلام کی کہ وہ آپ کی دنیا بھی سنبھال سکتے ہیں اور آخرت بھی سنبھال سکتے ہیں. آپ کی دنیا سنوارنے کے لیے اور جو چیز انسان کو بنیادی ترین بات ہے کہ یقینی بنا سکتی ہے کہ انسان کی اگر شخصیت سازی ایسے ہو جائے کہ کچھ بھی اس کے راہ میں آ جائے، کیسی بھی مشکل اس کے راہ میں آ جائے، وہ پوری جرأت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکے، تو یقیناً وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور ان مجالس کا ایک ہدف بھی یہی ہے کہ وہ دین جو رسول نے اور جو ائمہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو خدا نے الگ الگ صلاحیت دی ہے. کسی کو اچھی آواز دی، کسی کو اچھی شکل دی، کسی کو اچھا پڑھنے کا طریقہ دیا. ہر ایک اپنے اپنے انداز سے خدمت کر رہا ہے. اور یقیناً اللہ موجود ہے، حسین موجود ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ شیعتنا، کہ خدا ہمارے شیعوں پر رحم فرمائے. خلقوا من فاضل طینتنا، کہ وہ ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا ہوئے ہیں. گویا کہہ رہے ہیں یہ ایسے خاکی ہیں جن کی خاک ہمارے شیعہ ایسے شیعہ ہیں کہ جن کی خاک میں بھی نور کی رمق ہے، وہاں سے بھی نور پھوٹتا ہے. وہ نور کہ خدا نے ہمیں اپنے نور سے خلق کیا اور ہمارے جو بچا ہوا نور تھا اسے ہمارے شیعہ نے خلق کیا اور ہماری محبت کو گونتھا گیا ہے. یہ ہماری محبت میں گونتھے جا چکے ہیں. اور یہ حالت یہ ہے کہ یحزنون بحسننا، کہ ہمارے غم میں بدائی ہے. لیکن شیعہ نے اہل بیت کو بنایا ہے تو اہل بیت کے لیے انہیں کے لیے زندہ رہنا ہے اور انہیں کے لیے مرنا ہے. ہماری وجہ تقریر یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی خدمت گزار ہوں. ہم اہل بیت کی خدمت گزار ہوں. اور ہر ایک شخص کو اپنے طریقے سے جس طرح سے وہ کر سکتا ہے یہ خدمت کرنی ہے. اور ایک خدمت یہی ہے کہ ہم دین کے جو مختلف مفاہیم ہیں، جو مبانی ہیں، جو دین ہم تک پہنچائے، ہم کوشش کریں کہ ہر شخص کو خدا نے جو صلاحیت دی ہے اس طرح سے وہ دین کی خدمت کرے. تو ہماری عرض یہ تھی کہ مجھے ایسے دین کی تلاش ہے، میں ایسے دین کی تلاش میں ہوں جو مجھے ایسا راستہ دے، جو مجھے ایسی راہ دکھائے جو کامیابی کا یقینی ضمانت ہے. میں ایسے دین کی تلاش میں ہوں کہ جب وہ میرے ہاتھ میں ہو تو میں افتخار کے ساتھ، پرائڈ کے ساتھ عالم کے سامنے، دنیا کے سامنے کہہ سکوں کہ یہ وہ دین ہے جس نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ جس کے اثرات کو دیکھ سکتے. ماشاءاللہ. اور ہم نے کہا کہ بنیاد جو پہلی دو محاورے میں جو بات کی کہ بنیاد دین کی یہ پہلی چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی فکری بنیاد، انسان کی فکری استعداد اگر بڑھا دی جائے، کیونکہ ہر چیز بالآخرہ کے رکتی ہے فطری استعداد پہ. تو اگر فلسفہ زندگی، فلسفہ حیات انسان کا درست ہو جائے تو انسان کی ساری چیزیں درست ہو سکتی ہیں. اور جو اسلام کا فلسفہ حیات ہے وہ فلسفہ حیات، فلسفہ توحید ہے. وہ فلسفہ کہ جس میں انسان یہ اعادہ کرتا ہے، اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میں اگر کائنات میں کسی چیز پہ تکیہ کرتا ہوں، کسی چیز پہ اعتقاد رکھتا ہوں، کسی کے آگے جھکتا ہوں تو فقط ایک ایسی طاقت ہے جو لا متناہی ذات ہے اور مجھے اس لا متناہی ذات کی طرف سفر کرنا ہے. یہ چیز ہم نے کہا کہ یہ چیز انسان کی ایک پرسنالٹی ٹریٹ جسے اوپننس کہا جاتا ہے اس کو انہینس کرتی ہے. لیکن بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ خیالات بنتے رہیں، خیالات بننے سے تو خالی کچھ نہیں ہوتا. خیالات عملی شکل ہو تو کچھ فائدہ ہو، خیالات کا بھی عملی شکل سامنے آئے تو کچھ فائدہ ہو. اب ذرا اس حدیث کو یاد کیجئے کہ امام علی رضا علیہ السلام جب خراسان کی
کی طرف جا رہے ہیں، نیشا پور کے مقام پر پہنچے تو بہت سے لوگ، بہت سے علماء پہنچ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک حدیث بتائیے، ایک ایسی حدیث بتائیے جو آپ نے اپنے نانا سے، آپ کے نانا سے آپ تک پہنچی ہو۔ ایک مشہور معروف ترین جو شیعہ سنی دونوں کی کتب میں لکھی گئی ہے، حدیث سلسلہ الذہب، the hadith of golden chain of miracles، کہ جس کے سارے اس کے سلسلہ، آپ جب کسی بھی حدیث کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے دو جزء ہوتے ہیں، ایک اس کا متن ہوتا ہے، اس کا ٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک اس کی چین آف نریشن ہوتی ہے۔ مثلا جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کی ہمیں کسی نریٹر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کس نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ لیکن جب بھی ہم حدیث کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں اور تبیین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ پہنچی کس طرف سے ہے، سچے راوی کی طرف سے پہنچی ہے، جھوٹے راوی کی طرف سے پہنچی ہے، بنیادی چیز ہے۔ تو اس وقت امام علی رضی اللہ السلام نے حدیث بیان کرنا شروع کی کہ میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا سید الشہداء سے، انہوں نے اپنے بابا امیر المومنین سے، امیر المومنین نے سنا رسول اللہ سے، رسول اللہ نے سنا جبرائیل سے، جبرائیل کی حدیث لے کر خدا کی طرف سے۔ تو یہ چین آف نیریٹر دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا نورانی سلسلہ ہے، گویا گولڈن چین آف نیریٹر ہے، معروف حدیث ہے۔ اس سلسلے کے متعلق، اس حدیث کے متعلق اہل سنت کے امام ہیں محمد بن حنبل، ان سے پوچھا کہ آپ کا اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر حدیث کو چھوڑ کے فقط یہ سلسلہ راویہ نقل کر کے کسی مردہ کو تعویذ دے دیا جائے، وہ زندہ ہو جائے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، کوئی مردہ اگر اس وقت اس کے تعویذ سے زندہ ہو جائے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ کہا مولا ہمیں ایک حدیث بتائیے۔ امام نے کہا کہ یہ حدیث ہے اور جبرائیل نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کہ جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا، جو بھی فکر توحید میں داخل ہو گیا، جو بھی فلسفہ توحید میں داخل ہو گیا، جس کا فلسفہ حیات لا الہ الا اللہ ہو گیا کہ وہ ہر طاقت، ہر وجود، ہر دوسری چیز سے انکار کرتا ہے فقط اس واحد طاقت کے، تو یقیناً وہ ہمارے عذاب سے بچ گیا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ دیکھیں عذاب کی مختلف سطوحات ہیں۔ آپ ناظر البلاغہ میں دیکھتے ہیں کہ معذرت دعائے کمیل میں کہ امام جب جہنم کا تعارف کرتے ہیں مختلف سطح بھی کرتے ہیں۔ انسان کی ایک سائیکولوجیکل جہنم بھی ہے، انسان کی ایک فزیکل جہنم بھی ہے جو آخرت میں ہوگی، انسان کی ایک اسپرچل جہنم بھی ہے۔ وہ جہنم جس کے متعلق امام کہتے ہیں کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا مگر تیری دوری کیسے برداشت کروں، یہ اسپرچل جہنم۔ اسی طرح انسان کی ایک سائیکولوجیکل جہنم ہے جو انسان خود اپنے لیے کریٹ کرتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ کی جنت جہنم ہے آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ، آپ کا کریشن ہے۔ خدا نے آپ کو کریٹو پاور دی ہے، آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے مطابق چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس متعلق کسی اور مقام پہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ بات کہہ کے امام تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، پردہ گرا دیا ہماری سے، تھوڑا سا آگے بڑھے، کہا لکھی ہے بھی، تم نے کہا جی ہاں، تو ایک اور چیز ہے، کہا کیا؟ یہ لکھو بشروطیکہ، اس کی کچھ شرائط ہیں، وانا من شروطیکہ، کہ فقط لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، آنا پڑے گا تمہیں ہماری ولایت کی طرف، آنا پڑے گا تمہیں ہماری ولایت کی طرف۔ اگر ہماری ولایت سے پیچھے رہ گئے تب بھی قبول نہیں ہے، اگر آگے چلے گئے تب بھی قبول نہیں ہے۔ علامہ علی کی نظر سے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ غدیر قم میں پہنچے، کہا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلاؤ۔ بتا رہے تھے کہ جو غالی ہے اسے بھی ہمارے پاس لوٹنا ہے، جو مقصر ہے اسے بھی ہمارے پاس لوٹنا ہے۔ اور یہی حدیث ہے امیر المومنین کی کہ جو ہم وہ نقطہ ہیں، ہم وہ مرکز ہیں کہ جو پیچھے رہ گیا اسے ہم تک پہنچنا ہے، جو مقصر رہ گیا جس نے ہماری شان نہیں پہچانی اسے ہمیں پہچاننا ہے، اور جو آگے چلا گیا، جو ہم سے آگے جس نے قدم رکھ دیا اسے واپس آنا ہے۔ خوب، تو یہ فلسفہ توحید ہے
تو میں عرض کر رہا تھا ایک جو ظاہر فطری استعداد اگر آپ کا فلسفہ زندگی یہ ہو، اور دوسری چیز ہے کہ ان اصولوں کو ظاہر ہے فروع میں بھی ڈلنا ہے. اگر اصول فروع میں ڈلیں گے تو ہی شجرہ طیبہ بنے گا، اگر فکر عمل میں ڈلے گی تو ہی نتیجہ ظاہر ہوگا، فکر عمل میں بدلے گا تو ہی کوئی فائدہ ہوگا. اسی چیز کو ہم دونوں سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے جو اصول دین ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ جس کو انہینس کر رہے ہیں، ہم اس کو اوپننس کہتے ہیں، اور آپ کے جو فروعات دین ہیں وہ آپ کی کانشینشسنس کو آپ کو منظم بناتے ہیں، آپ کو مرتب بناتے ہیں، آپ کی زندگی میں ترتیب لے کر آتے ہیں. اور کتنی ہی روایات ہیں، کتنی ہی روایات ائمہ سے، رسول اکرم سے اپنی زندگی کو اس طرح سے تقسیم کرو. آج جو چیز ہم تیسری چیز جو عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سطح پہ آپ کی اوپننس ہے، دوسرا ہے کہ آپ نے عمل کرنا بھی شروع کر دیا. The biggest predictor of your success in the academia, in the business, in any field is the conscientious, according to the social science. And the biggest guarantor of your continued success is you being low in neuroticism. That is the third personality trait. What is neuroticism? Neuroticism is your sensitivity to the negative emotions. How sensitive you are to the distress, to the anxiety, to the depression, to the irritation and many other problems. How sensitive you are to the pain and suffering. That is a basic question. If you are low in neuroticism, if you are low in the distress, if you are low in the, and you do not feel a lot of pain and suffering in your life, you are not prone to anxiety and depression, this is the biggest predictor or guarantor of your success. Wherever you are, you will stay. You can sustain your success only if you have emotional stability, only if you have the emotional intelligence. And if you do not have that, whatever you achieve, there is a possibility, there is a real possibility, really, that you are going to lose it. That is the third dimension. کہ انسان مایوسی، نا امیدی، غموں میں کس قدر رہتا ہے، احساس کمتری کا شکار کتنا ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی ترین چیز ہے. Especially when we live in this world today, in the world of media and social media, where highly idealized pictures, highly idealized and actually untrue and half true realities are being presented to us. If you are living in that era, if you are living in that period, what will happen ultimately? You will feel low. You will feel low of yourself. You will have a lack of confidence, especially because it's half true. Your people are not looking at the background, at the problem that someone was facing when he was achieving something. They are only looking at the achievements. کوئی انسان کا فطری کیا ہوتا ہے کہ انسان ناامیدی، مایوسی اور احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. لیکن شیعہ علی احساس کمتری کا شکار کیوں ہو؟ اگر خاک بھی بن جائے تب بھی احساس کمتری کا شکار کیوں ہو؟ خاک کیا ہے؟ خاک کیا ہے؟ تراب ہی ہے نا. خاک کیا ہے؟ تراب ہی ہے نا. دیکھیے امیر المومنین کے متعلق ہے کہ زندگی میں ایک بار خاک پہ اکثر زیادہ سو جایا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ عرب کے بدو نے کہا کہ چلیے سوچیے، کوشش کرتے ہیں کہ علی کے متعلق کوئی ایسی چیز کی بات کیجیے، ایسی بات لے آئیے کہ جس سے بھی توہین کر سکے. وہ بہت سوچا، بہت فکر کی، تو آخر میں کہا کہ چلیے ہم علی کا نام ابو تراب رکھ دیتے ہیں. ادھر انہوں نے یہ سوچا اور ادھر رسول اللہ چلے گئے امیر المومنین کے پاس. امیر المومنین خاک پہ سو رہے ہیں، مٹی جھاڑتے جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو. اے مٹی کے مالک اٹھو، اے مٹی کے مالک اٹھو. یعنی دیکھیے کہ علی عظمتوں کے اس مقام پر ہے، علی فضیلتوں کے اس مقام پر ہے کہ لوگ اگر نقص بھی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو انہیں فضیلتیں نظر آتی ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. لوگ نقائص بھی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو جو چیز نظر آتی ہے فقط. ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کیوں کہا امیر المومنین کو کہ علی ابو تراب ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ لأنہ صاحب الارض، اس لیے کہ وہ زمین کا مالک ہے.
لأنہ صاحب الارض وحجت اللہ، اور رسول اللہ کے بعد پوری انسانیت پہ جتنی مخلوق ہے اس پر حجت خدا ہے. اور ایک اور وجہ بِهِ بقاؤها وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا، یہ زمین باقی ہے تو وجود علی کی وجہ سے، اور اس زمین کو قرار آیا ہے تو بھی وجود علی کی وجہ سے. ماشاءاللہ، یہ ہے معنی ابو تراب. یعنی اگر آپ کا امام ابو تراب ہو تو ہمیں تراب بننے میں کیا فرق ہے؟ ہم تراب کی منچ ہیں، ہمیں ایک ہی تو تلاش ہے کہ ہم تراب اللہ کی مرضیاں خریدنی تھی. اب ہم کچھ ایسا کر لیں کہ ہم علی کی مرضیاں خرید لیں. بھائی خدا کی مرضیاں بک چکی، اب ہماری وہاں پہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی بس نہیں ہے، کوئی رسائی نہیں ہے. ایک ہی راہ ہے کہ جس طرح علی نے اپنی جان خدا کو بیچ دی تھی، ہم اپنی جان علی کو بیچ دیں. اس سلسلے میں متصل ہو جائے. کہا تھا امام نے کہ شیعہ ہماری بچی ہوئی تینت سے خلق ہوئے، تو ہمیں اس تینت کو باہر اس سے کمتری میں شکار نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز جو پریکٹیکل اصول، جو پریکٹیکل پرنسپل جو دین اسلام نے آپ کو دیے ہیں کہ کس طرح سے انسان احساس کمتری اور تکلیف سے نجات پا سکتا ہے. دیکھیے امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، کہا future is an anticipation and the past is gone. The only thing you have, the only treasure you have is your present. مستقبل نہیں معلوم آئے گا کہ نہیں، ماضی چلا گیا، وہ ایک ہی خزانہ تمہارے پاس ہے اور وہ تمہارا حال ہے. آپ 1000 سال جیے، لاکھوں سال جیے، لیکن ہمیشہ جو آپ کے پاس رہے گی وہ آپ کا حال رہے گا. فیوچر ایک اینٹیسپیشن ہے، ایک خیال ہے، آپ ہمیشہ اپنے حال میں رہیں گے. So if you are not able to make yourself content with your present, there will be never be a point in your life and then you will become nothing. There is no possibility. There is no possibility because the only thing that you have got, the only treasure you have got is your present. And if you cannot make yourself content with your present, there is no possibility. And how to make yourself content with your present? Appreciate the good things that happen to you. What does it mean? In Islamic terms, it means shukr. کہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے، جو چیز آپ کو مل گئی ہے، اس کے لیے شکر کیجیے. Appreciate the good things that you have in your life, because that is the only way to sustain it. Because until and unless you appreciate the good things with you, you will not be able to know it. And if you do not know something, you cannot sustain it. And if you cannot sustain it, you cannot carry it forward and you cannot pass it on to your next generation. There is no possibility. So the only one way to be content with your present is do shukr. Another thing is, when you face some problem and difficulty in your life, endure it with the dignity. Endure it with the dignity. Take responsibility for it. Own it. That is the first step, because until and unless you own your problem, you cannot solve it. There is no possibility. I mean, you can think by yourself. Can you give me any other possibility? That when a good thing happens to you, appreciate it. When there are problems, endure it with the dignity. Is there any option? Is there any other option? Do we have? No. یہی اسلام ہے کہ اس حال کو، اس اپنے جو پریزنٹ ہے اس کے ساتھ جیو، اس طرح سے جیو کہ جو چیز ملتی ہے اس پہ شکر ادا کرو، اور جو نہ ملے اس پہ صبر کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الایمان نصفان، نصف بالصبر نصف بالشکر. یہ ویسے بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو مبانی سے، اسلامی مبانی سے بتا رہا ہوں کہ واحد چیز انٹلیکچولی بھی یہی ہے کہ آپ صبر شکر کریں، اور حدیث سے جو اتباع میسج بھی آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آدھا ایمان انسان کا کس میں ہے؟ شکر میں، اور آدھا ایمان اس کا انسان کے کس میں ہے؟ صبر میں. عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو بھی مشکل آئے، حضرت کربلا کو کہا کہ دیکھیے یوم عاشور کا عجیب منظر ہے
کہ جس صحابی کے منہ پر دیکھو خوشی کے آثار ہیں. یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیونکہ انسان کی فکری بنیادی شخصیت ساتھ ہی ایسے ہو چکی تھی. میں مثال دیتا ہوں کہ جب آپ امتحان دینے جاتے ہیں، آپ امتحان کے روز تیاری نہیں کرتے، آپ سال پہلے تیاری کرتے ہیں. اسی طرح شخصیت سازی بھی پہلے کرنی ہوتی ہے کہ جس روز مشکل آتا ہے، جس روز پریشانی آتا ہے، آپ بڑی عزت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو فیس کر سکتے ہیں. یہی جوش ہوتا ہے کرتا ہے. آدھا ایمان کس میں ہے؟ شکر میں. آدھا ایمان کس میں ہے؟ صبر میں. اب ممکن ہے بعض افراد یہ سوال کر لیں کہ مولانا ہمیں تو بتایا گیا تھا آدھا ایمان شادی ہے. جی اس میں بھی ہے، لیکن اس میں ذرا دیکھ لیجیے، اگر بیوی شوہر پہ صبر کرتی رہے اور شوہر بیوی کے لیے شکر کرتا رہے، ایمان مکمل ہو جائے گا. پر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات وہاں بھی کوئی راہ حل نہیں ہے، وہاں بھی صبر و شکر سے گزارنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس راہ حل ہے تو ہمیں ضرور بتا دیجیے گا. تو یہ زندگی ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو میں آپ کو بہت شکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی جو چیز حاصل کی ہے، اس مقام تک پہنچا ہے، اس کو باقی رکھ سکتا ہے. تو ایک شکیل اعظمی کا میرے خیال میں بہت خوبصورت شعر ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنا بھی، کھڑے رہنا بھی. اپنی منزل پہ پہنچنا بھی، کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی. اور اس کا طریقہ یہی ہے، راہ حل یہی ہے کہ ہم لوگ شکر کے ساتھ گزاریں. ایک اور ڈائمنشن جس کی وجہ سے انسان اگر انسان کی نیگیٹو ایموشنز بڑھ سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان ماضی میں رہنا شروع کر دے. If you start living in the past certainty, then if you have no hope for the future, and if you're not doing sabr and shukr in your present, obviously you are prone to the neuroticism, you are prone to the negative emotions. کہ اگر آپ ماضی میں رہنا شروع کرتے ہیں، ماضی میں بھائی آپ رہ نہیں سکتے، آپ بھاگ نہیں رہے. اور اگر آپ کے یہاں مستقبل کے لیے کوئی امید ہی نہ ہو، کوئی چیز ہی باقی نہ ہو. مثال دیکھ لیجیے، ایک شخص ہے جس کے پاس 10 لاکھ پاؤنڈ ہے، اس کے پاس 10 پاؤنڈ کا نوٹ گر جاتا ہے تو کیا وہ اس کا غم منائے گا؟ ایک بچہ ہے جس کے پاس ہے ہی صرف 10 پاؤنڈ، اب اس کے پاس اور کوئی امید نہیں ہے. یعنی پاس میں انسان کب رہنا شروع کرتا ہے؟ جب اسے یہ ہو کہ یہ سب سے بڑا میرا نقصان ہے، اس کو سب سے بڑا نقصان سمجھ لے تو اسی کے رب میں رہنا شروع کرتا ہے. You cannot cope well with the negative emotions. اور یا یہ کہ مستقبل کی امید نہ ہو. اگر میری معلوم ہے میرے پاس 10 لاکھ پاؤنڈ ہے اور اس سے بھی زیادہ آنے والا ہے تو مجھے کیا فکر ہوگی؟ دین نے کیا چیز آپ کو دی ہے؟ دین نے ایک چیز دی ہے اور وہ کیا ہے؟ فقط مومنین کے پاس ہے آخرت کا ایمان. اس سے بڑی امید ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، میرا سب کچھ فنا بھی ہو جائے، تباہ و برباد بھی ہو جائے، ایک چیز تو حتمی ہے کہ میں علی پہ ایمان لایا ہوں تو جنت میرے لیے لازمی ہے. یہ چھوٹی امید ہے. اس سے بڑی امید کو کوئی آپ چیز لا سکتے ہیں تو بتائیے مجھے. اس سے بڑی چیز آپ کی زندگی میں کوئی ایسے ڈیوائس کر سکتے ہیں اس ماڈرن معاشرے میں کوئی آپ کو بتائی ہو، جو امید ہو، جو سہارا ہو، جو آپ کا سہارا بن سکے، وہ بتائیے. نہیں ہے. اور ماضی کے لیے اسلام نے کیا کیا؟ کیا پلاننگ دی آپ کو؟ کہ عموماً ہم جب بات کرتے ہیں ممبر سے یہ بات کی جاتی ہے کہ توبہ کرو، اور توبہ کا ایک ہی میننگ سمجھا جاتا ہے کہ آپ غم کریں. خدا کو کیا پرواہ ہے کہ آپ غم کریں یا آپ خوش ہوں؟ اس کی ذات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ علی کی آپ بات کریں یا نہ کریں، علی کی ذات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ علی تھا، علی ہے، علی رہے گا. اس کو کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ فقط ہمیں اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ جو تصور توبہ ہے، یہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جس شخص نے توبہ کر لی اور اپنے غم جو گناہ ہے اس کا اقرار کر لیا، وہ ایسی ہی ہے جیسے اس کا کوئی غم نہیں ہے. اس کی طرف فلسفی کی طرف آئی. پہلی بات تو یہ ہے گناہ آپ کی نظر میں کیا چیز ہے؟ یعنی آپ گناہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں کرتے، اور یہ گناہ ہے.
کیا وہ گناہ نہیں ہے جو میں اپنے دوستوں کے حق میں کر رہا ہوں؟ کیا وہ گناہ نہیں ہے جو میں اپنی فیملی کے حق میں کر رہا ہوں؟ کیا وہ گناہ نہیں ہے جو میں بطور طالب علم کے حصول میں پراپر کوشش نہیں کر رہا؟ کہ وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا میں جو اپنی امور زندگی ہے اس کو منظم نہیں کر رہا؟ کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ گناہ زندگی بہت وسیع ہے، بہت، یعنی ہر جہت میں، جس جہت میں جو چیز آپ کر سکتے تھے، جو بہتری کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کی، گویا کوئی گناہ ہے۔ اور انسان کی پہلی ارتقائی چیز یہ ہے کہ انسان اس چیز کو قبول کر لے، اپنی ولنریبلٹی، اپنی کمزوری، اپنے نقص کو قبول کرے، کیونکہ جس مقام پہ نقص کو قبول کرتا ہے وہی مقام ہے جہاں پہ بہتری کی کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کیا کہا حدیث میں کہ المقر بالذنب تائب، حتیٰ جو اقرار بھی کر لے گناہ کا وہ بھی گویا تائب ہے۔ ایک اور حدیث کہ جس نے گویا توبہ کے لیے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیا کہ صرف خیالی بات ہے؟ نہیں، آپ کو واقعاً اس طرح سے تصور کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ گویا آپ ابھی پیدا ہوئے۔ بھول جائیے ماضی میں کیا ہوا، بھول جائیے کہ کیا نقصان کر بیٹھے، بھول جائیے کہ کیا آپ نہیں کر پائے۔ آج شروع کیجیے۔ بہتر ہے کہ آج آپ اپنے گول پہ فوکس کریں۔ اگر 100 قدم لینے پڑتے ہیں گول پر پہنچنے کے لیے، 50 لے لیجیے، 5ویں قدم پہ کھڑے رہنے سے تو بہتر ہے۔ It's better to be a strong loser than a weak loser۔ آپ کو اسٹرانگ اگر لوزر بھی بننا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قول ہے، ضرور محمد اللہم صلی علی کہ انسان کو زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ جب انسان ایک طرح سے ایک مقام پہ یہ طے کر لے کہ آپ گویا میں آج ہی پیدا ہوا ہوں، اور واقعی اس پہ یقین کر لے، لوگ جو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، جو نقصان ہو گیا ہو گیا، اب بہتری لانی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اعمل دنیا کا فانک تعیش عبد، اس دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسے تمہیں عبد رہنا ہے۔ Work for this world as if you are going to live forever۔ اس طرح سے عمل زندگی گزارنی ہے۔ وَعْمَلْ لِلْآخِرَةِ فَإِنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور آخرت کے لیے ایسا عمل کرو جیسے کل ہی چلے جاؤ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان ہے بھائی آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، آپ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، نہیں۔ جب دنیا کے لیے عمل کرنا ہے تو اس نظر اور اس فکر سے کرنا ہے کہ تعبت تمہیں یہیں رہنا اور یہ کرنا تمہارے لیے بنے، کسی اور کے لیے نہیں بنے۔ لیکن وہیں اس قدر بھی حوصلہ ہو، اس قدر بھی انسان میں یہ جرأت ہو کہ اگر کل بھی چلا جائے تو اسے فکر نہ ہو، اسے احساس نہ ہو، اسے غم نہ ہو۔ اور علی والوں کو، حسین والوں کو کیوں غم ہو؟ ہم عموماً یہ دعا دیتے ہیں نا کہ خدا کرے کوئی غم نہ دیکھو غم حسین کے۔ اس کو ذرا ایک اور زاویے سے بھی دیکھیے، خدا کرے تمہیں کوئی غم نہ لگے مگر غم حسین لگے۔ ایک اور درجہ ہے، ایک یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے۔ عموماً شاید مشکل ہے کہ انسان کی زندگی میں غم نہ آئے۔ آپ ذرا جو عید الاضحیٰ کا خطبہ ہے اس میں ائمہ نے بتایا کہ زندگی ہے، اس کا جو تقاضا ہے، جو ضرورت ہے، یہ جڑی ہوئی ہے غم سے۔ انسان اس دنیا میں پیدا آتا ہے، پہلی چیز جو انسان اس دنیا میں دیکھتا ہوا رونا سیکھ گیا۔ Life and pain are so connected with each other that as long as you have life, you cannot stay away from the pain۔ تو اس کے لیے صرف اگر پین سے اور سفرنگ سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، آپ کی زندگی کا جزء لا تعلق ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کی شخصیت سازی ایسی جو ہو چکی ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی کتنی بڑی مشکل بھی آپ آ جائے، بڑی آسانی سے، بڑی آسودگی سے اس کو برداشت کر سکے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرا ہر غم میں غم کربلا نے سہارا دیا مجھے، ہر غم میں غم کربلا نے سہارا دیا مجھے، ہر غم غم کربلا میں تحریر ہو گیا۔ ہر غم غم کربلا میں تحریر ہو گیا۔ وہی معنی ہے کہ تمہیں کوئی غم نہ لگے غم حسین کے۔ آپ دیکھیے تمام مسلمانوں میں خدا نے تشیع کو یہ افتخار دیا ہے کہ جب ہمارا کوئی مرتا ہے ہم اپنا غم نہیں مناتے، ہم حسین کا غم مناتے ہیں۔
اکبر کو غم مناتے ہیں. اس سے بڑی حوصلے کی چیز ہے. اب اگر کے اقوام کو دیکھیں خصوصاً وہ جو جن کے پاس دین نہیں ہے ان کے لیے موت سب سے بڑی پریشانی ہے, موت سب سے بڑا مسئلہ ہے, لیکن ہم اس موت کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں. فرق دیکھ رہے ہیں کہ دین آپ کے لیے کیا کرتا ہے, ریلیجیس ایکسپیرینس آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے, کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو دے رہا ہے. ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کروں اور وہ حتمی ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ if you know that you are ultimately going to lose everything, that is to say you are going to die ultimately, why would you care about the small failures in your life? No matter what. There's a saying by the inventor of the Apple, Steve Jobs. He says, one of the reasons I have been so successful, and one of the reasons why I was able to face all the failures that I faced on this pathway when I was doing all the things that I have done in my life, is that I would stand up in the morning and I would say, one thing is damn sure that I'm going to die ultimately. If I'm going to lose something ultimately, then why should I care about the small things? کہ اگر انسان کا یہی ہے کہ مجھے آپ دل آ کے سب کچھ چھوڑ کے ہی جانا ہے, سب کچھ ختم ہی کر کے جانا ہے اور مجھے لوز ہی کرنا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں کیوں خیال کروں گا. وہی مثال دی نا, اگر آپ کے پاس ایک مستقبل کی جو امید ہے, آپ 10 پاؤنڈ آپ کے چھوٹ جائیں کیا مسئلہ ہوگا. یہ جو کہا گیا ہے نا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی اکثر ذکر الموت, ذکر موت کا ذکر زیادہ کروں. یعنی کیا اسلام آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ منائے آپ دکھ مجھے تکلیف مجھے نہیں, کیونکہ انسان اس کا جب ذکر کرتا ہے اگلی چیز جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ جرأت پیدا ہوتی ہے, انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے اور انسان آمادہ ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی چیز, یعنی آپ اپنی لائف سے زیادہ کوئی چیز تو لوز نہیں کر سکتے. اگر مجھے اپنی زندگی کو جانی ہے تو اس سے بڑی امید ہے, اس سے بڑی موٹیویشن کے مطابق بہت سی بڑی موٹیویشن میرے لیے ہوئی کہ میں جانتا تھا الٹیمیٹلی میں نے کچھ سب کچھ چھوڑ کے ہی جانا ہے. اگر سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ تو کرتا رہوں. تو دین کا ریلیجیس ایکسپیرینس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے نگینے, ایسی چیزیں جو حتی جانتے بھی نہیں ہیں. Well, some might say that okay, you are saying that religion is helping me out in my life, but I don't know. When you don't know many things, when you are learning a language, did you know? You learn the language when you are born. Did you know you are learning a language? When you are trying to walk, you started walking. Did you know? نہیں, انسان کی زندگی یہ ہے کہ انسان پہلے چیز کرتا ہے پھر سیکھ جاتا ہے. اکثر بہت سی چیزیں ایسی ہیں, پھر اس کے متعلق کانشیسلی تھنک کرتا ہے, پھر ایک ایسی منزل پہ پہنچتا ہے کہ جہاں پہ اس کا فارم حاصل کرتا ہے اور اس فارم سے نئے خیالات جنریٹ کرتا ہے. انسانی نفسیاتی سفر ایسا ہے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو جانتے ہیں. دین یہی کرتا ہے آپ کے ساتھ, دین یہی کرتا ہے کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور آپ کی شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے. اور انسان جب اس چیز کو جان لے, اس کو سمجھ لے, تو اس کا فائدہ اس کا لگی جب اسے اتنا ہی زیادہ اسے استفادہ کر سکتا ہے. میں نے آپ سے دونوں آپ کو مثال دی تھی کہ روز آخرت جنت میں ہر شخص کو کوئی فیقون کی طاقت دے دی جائے. اور ابھی مولانا یہ بات یہاں کہہ رہے تھے کہ جس محفل میں جہاں پہ جو شخص جو بھی تقاضا لے کے آتا ہے اسے وہی ملتا ہے. بھائی آپ جو بھی تقاضا کریں, یہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے انسان کی. اس نے پہنچنا ہے اس منزل تک جہاں اس کے پاس فیقون کی طاقت ہو. وہ طاقت یہاں ائمہ کے پاس بھی تھی اور آخرت میں انسان کے پاس آئی, لیکن آپ طلب تو وہی کریں گے جسے جانتے ہیں. طلب تو آپ وہی کر سکیں گے, اس سے زیادہ آپ طلب نہیں کر سکتے. یہی چیز میں نے مثال دی چیٹ جی پی ٹی کی, اے آئی کی, کہ آپ اس سے اتنا ہی استفادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. تو انسان کی زندگی میں you have got 5 things in your life. First of all, if you are not stuck into your past, and the second thing is you are living your present with dignity, with sabr, with shukr. You appreciate the good things that come to your life, and then you face the problems with dignity,
and then you have a hope for the future, and you have a belief that ultimately you are going to lose everything. You will not care about the small failures. Another thing is, do not get captured by the things. Capture the things but do not get captured. اسی کو یعنی اسلامی تصور میں ہم اس کو زہد کہتے ہیں کہ ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے، ہر چیز کو کسب کرنے کی کوشش کرو، اپنے لیے حاصل کرو، لیکن خود ان سے کیپچر نہ ہو۔ ہر چیز سے، کائنات کی ہر چیز سے استفادہ کرو، لیکن یہ ہے کہ خود ان کا غلام نہ ہو۔ زہد کیا ہے؟ زہد بغاوت ہے غلامی کے خلاف، کہ میں ہر چیز کو اپنی دسترس میں رکھوں گا، خود کو ان کی دسترس میں نہیں دوں گا۔ واحد قوت، واحد ذات جس کی دسترس میں مجھے دینا ہے خود کو، وہ خداوند متعال ہے، اور خداوند متعال کے نمائندے ہیں، وہ امیر المومنین ہیں، وہ ائمہ الغیب ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی دسترس میں میں نے خود کو نہیں دینا۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ 5 چیزیں آ گئی کہ آپ ماضی میں نہیں رہنا شروع کرتے، جب بھی آپ غلطی مان لیتے ہیں، یوں سمجھے آج ہی کہہ رہا ہوں، آج سے کوشش کیجیے۔ دوسری چیز ہے کہ صبر و شکر ہے آپ کے حال میں، اور مستقبل کے لیے آپ ایک امید رکھتے ہیں، اور موت کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کو سب سے بڑی موٹیویشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں زہد ہے، ایسا امکان ہی نہیں ہے کہ آپ انزائٹی، ڈپریشن اور نیگیٹو تھاٹس میں، یہ چیز ہے جو دین آپ کے لیے کر رہا ہے۔ اور یہی چیز اس خانوادہ اہل بیت کی ہے کہ وہ خانوادہ جو مرقع ہے صبر و شکر کا، جو مرقع ہے زہد کا، جو آخرت، جو موت کا مشتاق ہے، موت جس کے گھر کی ہوتی ہے، آج چلا ہے اپنی موت کی جانب۔ سفر کا آغاز کیا ہے اس جانب کہ جس کا انجام حتماً یقیناً موت ہے۔ اپنی شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں حسین۔ آج وہ روز ہے کہ جہاں جس روز حسین سید الشہداء کربلا میں پہنچے ہیں، 2 محرم کے دن سے پہلے کا وقت ہے۔ حسین جب مکہ سے نکلے تھے، بہت سخت تھا حسین کے لیے۔ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ بھی مکہ سے نکلنے لگے تو بار بار مڑ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے، خدایا میں اس جگہ کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے پسند ہے، لے جا مجھے ایسی جگہ جو تجھے پسند ہے۔ گھر پہنچے مدینہ میں، اور مدینہ سے اہل بیت کو بڑی محبت تھی۔ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ سب سے سخت اور مشکل تھا حسین کے لیے مولا رسول کا روزہ چھوڑنا۔ یہ روایت ہے کہ امام موسیٰ قاضی، جو بھی امام جس کو مدینہ سے باہر نکالا گیا، مدینہ سے باہر بھیجا گیا، بہت مشکل تھا۔ جب امام رضا علیہ السلام نکل رہے تھے نا مدینہ سے، تو مدینہ میں بحران برپا ہو گیا تھا، لوگوں کو مسئلہ ہو گیا تھا، لوگ ڈر گئے تھے کہیں امام اس غم کی حالت میں اس دنیا سے نہ چلے جائے۔ اس قدر عزیز تھا مدینہ، لیکن مدینہ میں چھڑوا دیا اور پھر مکہ آیا۔ مکہ سے بھی بہت محبت تھی، اور جب چلے ہیں مکہ سے 8 ذی الحج کو حسین نے سفر باندھا۔ بار بار دیکھ رہے ہیں مکہ کی طرف اور وہی دعا کہہ رہے ہیں، خدایا میں اس جگہ کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، مجھے لے جا اس مقام کی طرف جو تجھے بہت پسند ہے۔ ذرا کربلا کو یاد کیجیے نا کہ جس روز حسین علیہ السلام کا لاشا ہاتھوں میں اٹھا کر رضاً بقضائہ و تسلیما لامر، خدایا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، خدایا تو مجھے اس مقام پہ لے کے آیا ہے جو تجھے پسند ہے۔ مر رہے ہیں اس سفر میں حسین نے بہت مشکلیں دیکھی ہے، یہ بہت تکلیف دے، قدم قدم پہ حسین نے تکلیفیں دیکھی۔ 1-2 تکلیف کہ جب راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ کوفہ سے 2 سوار آ رہے ہیں۔ حسین نے چاہا کہ ان 2 سواروں سے بات کرے، ان سواروں نے راستہ بدل لیا۔ ایک شخص ہے جو دیکھ رہا تھا کہ دیکھا کہ مولا بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان سواروں نے راستہ بدل دیا۔ یہ گیا ان کو لے کے آیا تو مولا نے پوچھا، ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ، جب تم کوفہ سے نکلے تھے تو کوفہ کے کیا حالات تھے؟ کہا مولا ہم بتائیں گے، آپ سن نہ سکیں گے۔ کہا میں وقت کا امام ہوں، بتاؤ کیا دیکھا ہے کوفہ میں؟ کہا مولا جب ہم کوفہ سے نکلے مسلم کی لاش تھی، سارے کوفے کے دروازے پہ لٹکایا گیا تھا، لاش میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور رسیوں سے ایک گلی سے دوسری گلی، ایک میدان سے دوسرے میدان،
اب یہ حسین اس طرح سے سفر کر رہے ہیں، پھر راستے میں چلے گئے، یہ حضرت انفیہ آئے اور کہا، حضرت انفیہ نے کہا کہ اے میرے بھائی آپ کوفہ کی طرف مت جائیے، کوفہ والوں نے بابا سے بھی بغاوت کی تھی، بابا کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا، بابا سے بھی دھوکہ کیا تھا، بھائی سے بھی دھوکہ کیا تھا۔ کہا پھر میں کہاں جاؤں بھیا؟ کہا بھیا چلے جائیے یمن کی طرف، کہا حسین کو اگر یمن میں بھی سکون ہے تو پھر حسین ہے، کہا پھر چلے جائیے پہاڑوں کی طرف، کہا حسین کو اگر پہاڑوں میں بھی اطمینان نہ ملے تو پھر حسین کہاں جائے؟ تو سید الشہداء نے کہا بھیا میں